قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا ابن ذبيحين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات جو اس وقت تلاوت کی گئی ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مشہور واقعے کو بیان فرماتی ہیں جسے ہم سب قربانی سے تعبیر کرتے ہیں. واقعات قرآن کریم میں نہایت ہی تفصیل کے ساتھ ہیں. حج ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق میرا خداوند عالم کی ذات بابرکات سے ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی صرف میری رضا کے لیے حج کرے، تجارت مقصود نہ ہو، کمائی مطلوب نہ ہو، دکھاوا اور ریاکاری سے بچتا ہوا جو میرے دروازے پہ آئے، فرمایا لیس لہ جزاء الا الجنہ، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جزا اور بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں. سرزمین عرب میں خداوند کریم کی اتنی بڑی کریمی ہوئی کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام تر تفصیلی پروگرام جو ہے وہ اسی علاقے میں قیام پذیر ہوا. اللہ پاک نے جب مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کی تعمیر کا پروگرام بنایا، تاریخ تو بڑی لمبی ہے، تو پہلے یہ گھر جنت سے آیا تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سیلاب کی نظر ہو گیا، پھر مختلف ذریعے سے ہر پیغمبر اس کا طواف کرتے رہے جگہ کا. پھر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیاد ڈلوائی اور تکمیل کرائی. عجب مناظر ہے، مالک کا دربار ہے، میاں کا دربار ہے. یہاں آ کر کیسا بد عمل ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، بیت اللہ پہ نظر پڑتے ہی آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی جاتے ہیں. مولانا محب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، اونچے درجے کے بزرگوں میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ یکدم حرم نور سے جگمگا اٹھا. میں نے پوچھا کون آ گیا، کیا ہوا؟
فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد نظر پڑی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لایا۔ انہوں نے سوال شروع کیا تو اس عاجزی کے ساتھ فرماتے ہیں کہاں میں اور کہاں نہ کہاں سے گل، کہاں میں اور کہاں نہ کہاں سے گل، نسیم شہر یہ تیری مہربانی، کہاں میں اور کہاں تیرا دربار، تیری کریمی ہوئی، تیری بندہ نوازی ہوئی جو یہاں تک مجھے پہنچا دیا۔ طلب کی بات ہے، جذبے کی بات ہے، دولت سے حج نہیں ہوتا، مال سے حج نہیں ہوتا، سونے چاندی کی کثرت سے حج نہیں ہوتا، صدارت وزارت سے بادشاہ سے حج نہیں ہوتا، میاں جس کو بلاتے ہیں اسی کو جانا نصیب ہو سکتا ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں ایک چیمٹی کے دل میں بے تابی ہوئی، ایک کیڑی کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، میں بیت اللہ کی زیارت کروں، میں بیت اللہ میں جاؤں، اب کیسے جا سکتی ہے، کون اس کو سواری مہیا کرے؟ علماء اکرام نے لکھا ہے اللہ پاک نے بیت اللہ کے کبوتر کو حکم دیا وہاں چلا جا، وہ اس کے پاؤں کو چمٹ گئی، لپٹ کر بیت اللہ میں پہنچ گئی۔ اللہ پاک جسے بلائے وہی جا سکتا ہے۔ سرزمین عرب میں قدم رکھتے ہی یوں معلوم ہوتا ہے میں کسی بڑے کا مہمان ہوں۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دربار کی زیارت کرنے والا میرا مہمان ہے، میں اس کا میزبان ہوں۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نگاہ بیت اللہ پہ ڈالنا، ایک طرف 500 سال کی عبادت، ایک طرف صرف ایک نظر ڈالنا۔ فرمایا جب حاجی بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے قدم رکھتے ہی پسینے چھوٹ جاتے ہیں، تجربے کی بات ہے، خوبصورت عورت آگے ہو پیچھے ہو، طرح طرح کی نسلیں ہیں، طرح طرح کی بولیاں ہیں، رش کی وجہ سے سینے سے سینے ملے کھڑے ہیں، مجال ہے کسی کے دل میں کوئی برائی کا خدشہ پیدا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایسی روب کی جان ہے کہ دربار الہی میں ہے۔ بادشاہوں کے سر جھکے ہوئے ہیں، وزراء کے سر جھکے ہوئے ہیں، دنیا داروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، دینداروں کے سر جھکے ہوئے ہیں، نبی اور رسول سر جھکائے بیٹھے ہیں، کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر کے دم مارے۔ وہ ایسی روب کی جا ہے کہ دربار الہی میں ہے، ہزاروں سر بلندوں کا عزیزوں سر جھکا ہوگا۔ ایک ہی لباس میں سلا ہوا کپڑا اتار دو، زیب و زینت ختم کر دو، میرے دربار میں آؤ، مختلف لباس میں آنے کی اجازت نہیں، قمیض پہن کر آنے کی اجازت نہیں، سلوار پہن کر آنے کی اجازت نہیں، پتلون پہن کر آنے کی اجازت نہیں، اور تاجدارو اپنے تاج اتار کے آؤ، میرے دربار میں ننگے سر ہو کے آؤ، میں خالق کا دربار ہے۔ ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زمین پیرو جمع، ہر زمین ہر مملکت سے مرد و زن پیرو جمع، تیری راہوں میں روا ہے کاروان کارواں۔ چاروں طرف سے لوگ کشا کشا چلے آ رہے ہیں، محبت ان کو کھینچ رہی ہے، دل ان کا اس کی طرف کھینچا جاتا ہے، روپیہ خرچ کرتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشانی جھیلتے ہیں، پرواہ نہیں کسی کام کی بھی، اور یہاں پہنچ کر حالت یہ بنی ہوئی ہے کہتا کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی علم بادشاہ ہے، کوئی ہے علم فقیر، سب نظر آتے ہیں تیری دام الفت کے اسیر۔
ایک ہی لباس میں ہے، دیوانگی کا لباس ہے، مستانگی کا لباس ہے، عاشقانہ لباس ہے۔ ایک کپڑا پہنن کی جگہ باندھا ہوا ہے، دوسرے کپڑے کو اوپر ڈالا ہوا ہے، گویا یہ ظاہر کر دیا لباس میں نے اتار دیا، میں تو تجھ پر نہ مٹنے کے لیے آیا ہوں، اب تیری مرضی ہی واپس کر اپنی چوکھٹ کے موت دے گئے۔ گلے میں کفنی پڑی ہوئی ہے، احرام باندھ کر چلا ہے، باوضو ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، شور ہے الہی میں حاضر ہوں اور میرے پروردگار میں حاضر ہو گیا ہوں، تیرے دربار کی حاضری مجھے نصیب ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ صرف حاضر نہیں، اور میرے پروردگار شرک کی لعنت کو چھوڑ کے آیا ہوں، میں مشرک نہیں، لا شریک لک لبیک، تیرا شریک کوئی نہیں۔ وہاں تو کہتا ہے احرام باندھ کر حج کے زمانے میں یہی کہتا ہے، ان الحمد والنعمت لک، تعریف تیری، انعام تیرے، نعمتیں تیری، میں بندہ تیرا، تو مالک میرا۔ لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، ہر زبان سے جاری ہے، فرمایا میرے دربار میں آؤ، ادب کے ساتھ آؤ، تم اپنے تھانوں میں بھی ذرا جھک جھک کے جاتے ہو، عدالتوں میں آداب سے گھستے ہو، یہ بہت بڑی عدالت ہے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں احکم الحاکمین کا دربار ہے۔ عاشقانہ مزاج کے ساتھ آؤ۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں 7 برس تک بیٹھا رہا اس انتظار میں کہ کب حرم خالی ہو، بیت اللہ کا مطاف خالی ہو، میں اکیلا طواف کروں۔ کہتا اٹھ کے چلا گیا، 7 برس تک بیت اللہ کا مطاف خالی نہیں ملا۔ ہر وقت بیت اللہ کا طواف کرنے والوں کا ایک ہجوم ہے، صرف ایک گھر کا طواف، بیت اللہ کا طواف اس دنیا میں روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طواف جائز نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کا بھی طواف جائز نہیں، پھر کسی قبر کا طواف جائز کیسے ہو جائے گا؟ یا تو پھر گھر گھر بیت اللہ بناؤ، بنا لیے ہیں، بناتے ہیں اب تو سال بھر میں، پرانی بنانے والے بناتے رہتے ہیں۔ ابرہہ یمن کے بادشاہ نے بھی تو بنایا تھا کہ لوگ یہاں حج کرنے آتے ہیں، لہذا میرے یہاں آیا کریں گے، میں ایسا کوٹھا بنا کر کھڑا کر دوں۔ چنانچہ اس نے بنایا اور لوگوں نے اعلان کیا کہ یہاں حج کرنے آیا کرو، لوگوں نے اس کے کوٹھے کو گندگی سے بھر دیا۔ میں نے سوچا جب تک میں اس کو گرا نہ دوں اس وقت تک میرے کعبے کی عظمت لوگوں کے دلوں میں نہیں آئے گی۔ ہاتھیوں والی فوج لے کر بیت اللہ کو منہدم کرنے آیا، گرانے آیا۔ اور حاجیوں کو پتا ہے جب مینا میں پہنچا، وادی محصر میں پہنچا، حضرت عبد المطلب کے اونٹ جو تھے وہ وہاں چل رہے تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ آج تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں، بے شمار لوگوں کو حضور کی اماں کا نام معلوم نہیں، ابا کا نام معلوم نہیں، دادا کا نام معلوم نہیں، انگریزوں کے باپ دادوں کے نام اچھی طرح جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا کے اونٹ ابرہہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیے۔ مکہ شہر میں اطلاع چلی گئی تیرے اونٹ پکڑے گئے۔ عبد المطلب بیت اللہ کے متولی ہیں، تابعین کے پاس ہے۔
وہ آئے ابراہا سے ملاقات کی، یمن کے بادشاہ سے ملاقات کی، تیرے سپاہیوں نے میرے اونٹ پکڑے ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ ابراہا کہنے لگا میں نے سمجھا تھا تم کعبے کی بات کرو گے، بیت اللہ کے بارے میں کی بات کرو گے، تم متولی ہو، تم تو اپنی اونٹوں کی بات کرنے لگے ہو۔ حضرت عبد المطلب نے بڑا کھرا کھرا جواب دے دیا، فرمانے لگے میں بیت اللہ کی بات کیا کروں، میرے پاس فوج نہیں، لشکر نہیں، انتظام نہیں، پھر میرے سپرد بھی نہیں، میں اس کا مالک بھی نہیں۔ کہتا کرے گا فکر، کرے گا فکر اپنے گھر کی، جو اس گھر کا مالک ہے، جو اس گھر کا مالک ہے، وہ گھروں گھر کا مالک ہے۔ میرے قبضے کی بات نہیں، میں اسے نہیں چھڑا سکتا، اب تو اس کے پروردگار کے اختیار کی بات ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ کہنے لگا میں تو گرانے آیا ہوں، دیکھ لو۔ حضرت عبد المطلب وہاں سے اٹھے۔ یہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 15 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ خدا کی قسم، آمنہ سے در یتیم تیری تشریف آوری سے پہلے کیا کیا صفائی ہو رہی ہے، کیا انتظامات ہو رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب گھر پہنچے، حضور شکم مادر میں ہے، یتیم ہے، ماں کے پیٹ میں ہی ابا کا سہارا اٹھ گیا۔ اور خدا کی قسم کیا نظارے آئے ہوں گے جب عبد المطلب نے حضرت آمنہ سے فرمایا او میری بہو جلدی اٹھو، میری ساتھ چلو، اور چل کر کے بیت اللہ میں دعا مانگیں گے۔ کیا نظارے آئے ہوں گے۔ عبد المطلب آگے آگے چل رہی ہیں، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ میں لے کر کے چل رہی ہیں۔ حرم محترم میں جا پہنچے، بیت اللہ میں جا پہنچے، حضرت آمنہ سے ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا دیا اور کہتا کہ دعا مانگی، دعا مانگی، جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، دعا مانگی جناب آمنہ کو پاس بٹھلا کر، الہی نصرت غیبی تو ہم کو اب مہیا کر، یہ علی شان بچہ جو ابھی ہے بطن مادر میں، بشارت تھی کہ اس کا نور چمکے گا تیرے گھر میں۔ اس کعبے کو تو منہدم کرنے کے لیے آیا ہے۔ خدا کی قسم مالک کائنات کو ترس آ گیا، مالک کائنات کا دریائے کرم جوش میں آ گیا، اور میرے محبوب کی اللہ یہ میرا دامن پکڑ کر جو تم نے بیت اللہ کی حفاظت کی دعا کی ہے، جاؤ جاؤ تم آرام سے بیٹھو، قریشی ہو تمہاری کوئی حاجت نہیں، مکے والوں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، آج اپنے کعبے کو بچانے کے لیے میں خود انتظام کروں گا۔ الہ العالمین جنوں کا انتظام کرو گے، فرمایا نہیں نہیں، فرشتوں کا انتظام کرو گے، فرمایا نہیں نہیں، ہاتھی مقابلے میں لاؤ گے، فرمایا نہیں نہیں، ہاتھیوں سے مرایا تو کیا مرایا، بالکل حقیر کی مخلوق سے پٹواؤں گا، تم ایک طرف ہٹ جاؤ، تم اپنے گھروں میں بیٹھ کے آرام کرو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے میرے محبوب کو پیٹ میں لے کر اس کی اماں نے میرا دامن پکڑ کے جو مانگا ہے، اب کسی کی مجال نہیں کہ بچ کے چلا جائے۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ کے چلی گئی۔ خدا کی قسم کیا نظارے ہوں گے جب آمنہ نے پیارے پیارے ہاتھوں میں غلاف کعبہ پکڑا ہوگا۔
नबी की माँ भी मुशरिका नहीं होती, नबी की माँ किसी और दरबार में नहीं गई, किसी की नजर न्याज बैठ के नहीं मानी। ये देख लो अब्दुल मुत्तलिब भी साथ लेकर आए तो खुदा के घर में आए और अल्लाह मियाँ से मांगा, फिर अल्लाह मियाँ ने फरमा दिया, आमना जा, तुझे मुबारक हो, ते तुमने मांगा मैंने दे दिया, परवाह न कर। इस काबिल को बचाने के लिए मेरे पास तदबीर काफी है। उधर अब्राहा ने हुक्म दिया अपनी फौज को कि हाथियों की वाली फौज लेके चलो आगे बढ़ो। उधर फौज चली, उधर देखा गया लोगों ने आसमान की तरफ देखा, दल के दल चिड़ियों के आ गए, काले रंग की चिड़िया नमूदार हुई। इलाही ये क्या चीज है, हमारा तो बम है, कि छटाक छटाक आदि छटाक की मखलूक है, ये क्या करेगी? फरमाया आज इन्हीं से तो काम लेना। फरमाया तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। इतनी चिड़ियों ने कंकरियां बराबर खाई कि अब्राहा के हाथियों के एक एक कंकर 9 हाथियों के अंदर से गुजर गए। अजमत बैतुल्लाह के लिए मैंने ये बात अर्ज कर दी। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह पाक ने तामीर कराया, हाजियों के लिए बैतुल्लाह बनवाया। तफसीलात है किताबों में, हदीस की में। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए आगर के घर में, बुत परस्त के घर में नहीं, बुतगर के घर में। पत्थरों के तराश कर छील कर खुदा बनाता था। और तुम सारे कह रहे हो कि वो बड़े बेवकूफ थे जो खुदा बनाते थे और खुदा खरीदते थे, और खुदा की अगर टांग टूट जाती तो दूसरा खुदा बदलवा भी लिया करते थे, बड़े पागल थे। अच्छा वो तो पागल थे, हम अक्लमंद हैं, हम अक्लमंद हैं। जहाँ देखा 4 ईंटें लगाई, चुल्ला घोड़ा कपड़ा डाला, बैठ गए। सजदे हो रहे, तवाफ हो रहा है, और मैं ये नहीं कहता कि खामखा ईंटें लगी हैं, चलो उस कब्र में बुजुर्ग है, चलो उस कब्र में अब्दाल है, चलो उस कब्र में खौफ है, चलो उस कब्र में अल्लाह वाला है। मगर तुम ये तो बतलाओ कि बैतुल्लाह के सिवा तुमने किसी जगह का तवाफ क्यों किया? फरमाया रुको, सजदा, तवाफ ये सिर्फ मेरे घर का और किसी के लिए नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप खुदा बनाता है और बना करके टोकरा भर के इब्राहीम खलीलुल्लाह के सर पे रख देता है। असल तो बचपन में ही बात बिगड़ी थी। इधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, थोड़े से सियाने हुए, 2-3 साल के हैं, बादशाह वक्त के पास लेके गया। बादशाह ने गोद में बिठा के कहा, ओ बेटा मुझे रब करो, मुझे खुदा कहो। 7वां सिपारा पढ़ के देखो, ये कोई दटल नहीं है, किससे बनाए हुए नहीं। क़ाल इब्राहीम लिअबीही आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराक व क़ौमक फ़ी ज़लालिम मुबीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बादशाह वक्त कहने लगा, मुझे खुदा कहो। का तू खुदा नहीं हो सकता। तो लगा अच्छा ये सारी पब्लिक यूं ही मुझे खुदा मानने बैठी है। तो ऐसा का तर्जुमा, तू भी और तेरी कौम भी गुमराह हो, तुम भटक गए हो अल्लाह के सीधे रास्ते से। बच्चा है छोटा सा, जैसे खलीलुल्लाह है, मजाक तो नहीं। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैलु रआ कौकबा, सितारे चमके, जगमगा उठे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब तो ये है जो कितनी दुनिया चमका रखी है। फलम्मा अफल क़ाल ला उहिब्बुल आफिलीन,
सितारे गायब हुए, उनने कहा ये भी खुदा नहीं। फलम्मा रअल क़मर बाज़िग़न क़ाल हाज़ा रब्बी, चांद निकला, जगमगा उठा अपनी ताबानी के साथ, अपनी दरख्शानियों के साथ पूरी दुनिया को अपनी चांदनी की लपेट में ले लिया। खलीलुल्लाह फरमाने लगे ये मेरा रब है। फलम्मा अफ़ल क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी, जब चांद भी गायब होने लगा, डूबने लगा, फरमाया ये भी नहीं। फलम्मा रअ अश-शम्स बाज़िग़तन क़ाल हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर, सूरज की ताबावी, सूरज की ज़बाइश, सूरज की तपिश में पूरी दुनिया को लपेट में ले लिया। फरमाने लगी शायद ये मेरा परवरदिगार हो। जब सूरज भी ढलने लगा, फरमाया मेरा परवरदिगार वो है जो न ढले, न बढ़े, न घटे। बिगाड़ तो उसी दिन से हो गया था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। खुदावंद करीम जिसको तौहीद की दौलत से नवाज दे, वो तो शिर्क की तरफ कभी जाता ही नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सियाने हो गए, खुदा बना करके सर पे रखता है टोकरे में के बेच के आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाजार में गलियों में जाते हैं और कहते हैं ले लो खुदा, पर हैं झूठे, अब कौन ले। बाबा से कहती है काम ये लाते हैं, पहनने के लिए कपड़े लाते हैं, सोने के लिए बिस्तर चारपाई का इंतजाम करते हैं, रोशनी के लिए तेल मोमबत्ती चिराग का इंतजाम करते हैं। और लोगों वो जिंदगी में इतने लंबे चौड़े बखेरे का मोहताज है, वो कब्र में जा करके तेरा साथ कैसे बन गया। या तुम बताओ फला वली पानी नहीं पीता था, फला वली रोटी नहीं खाता था, फलाना अब्दाल कपड़ा नहीं पहनता था, फलाना अब्दाल बिल्कुल इसके हवा नहीं फाँकता था, हवा के बगैर जिंदा रहता था। मैंने तो देखा वलियों के वली, पीरों के पीर, अल्लामा शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुभानी, सबकैद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला की करोड़ रहमतें नाज़िल हो इस मर्द मुजाहिद की कब्र मुबारक पर। बैतुल्लाह में तशरीफ ले गए, मकाम इब्राहिम पे सर सजदे में रखा हुआ है और रो रहे हैं और दुआ करते हैं ओ कादिर, अगर तूने माफ न किया तो अब्दुल कादिर कहाँ जाएगा। कितने रोए उलमा ने लिखा है कि आंसू बहकर इधर उधर बहने लगे। वो वली नहीं जो खुदा के दरबार से भीख न मांगता। बस यही तर्जुमा है अल्लाह समद, सारी कायनात हर लम्हा हर घड़ी हर वक्त उसकी मोहताज है। और खुदा की सिफत ये है किसी वक्त में, कभी भी, किसी हाल में भी, किसी सूरत में भी, कभी भी किसी का मोहताज ना हो। बस खुदा वो है जो कभी भी किसी हालत में भी किसी का मोहताज ना बना हो, ना बन सकता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ लड़ाई हुई है, बाप की लड़ाई हुई है। पता चला कि खलीलुल्लाह खुद खुदा बेचना चाहता नहीं। क्यों भाई, तेरा क्या इरादा है, तो मेरे कारोबार को खराब कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, बाप बेटे की जो गुफ्तगू हुई खुदावंद करीम ने कुरान करीम में नकल फरमा दी। जैसे अगर सच्चे मांगनी हो तो तुम्हारी मर्जी, वरना कुरान करीम ने सब कुछ बताया। मगर कुरान के नेड़े आने से हमें घाटा पड़ता है ना, कुरान के नेड़े क्यों आऊं। वैसे किस्से बना करके लोगों में चालू न करिए, कुरान तो सबके लिए खोल कर रख देगा। फरमावल कुरसिल किताब इब्राहीम, इस किताब मुकद्दस में जिक्र करो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। इस क़ाल लिअबीही या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मअु व ला युबसिर,
میرے ابا جنہیں تم خدا کہتے ہو یہ دیکھتے ہیں مگر نہیں، سنتے ہیں کہ نہیں، نفع نقصان کے مالک بھی نہیں، مگر نہیں، پھر خدا کہے کہ بس چیکڑے ہیں نا، سفید ہے، خوبصورت لگتے پتھروں کی مورتی بنی ہوئی. فرمایا یہ شیطان کی عبادت ہے. قرآن کریم کی آیت کو ترجمہ. مشرک کے سامنے تم جب اللہ کا قرآن پیش کرو گے، خدا کی توحید پیش کرو گے، خدا کی قسم اسے آگ نہ گھستی ہے. خدا کے بارے میں وہ اتنا ملاوٹ کرتا ہے اور نبی کے بارے میں وہ غلو کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے. ہم کو یہاں تک مسئلہ چل پڑا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ باقی جو صورت ہے یہ پڑھنی نہیں چاہیے، نماز میں تو بالکل نہ پڑھو. کیوں؟ نبی کے چچا کی توہین ہے اس میں. تیرا باپ لگتا ہے وہ ابو لہب جس نے میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور فرماتے ہیں پورے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ ابو لہب کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا. اس نے کالی کملی والے کو ایک دن 2 دن نہیں 13 برس مارا ہے، 13 برس مارا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ادب والا بڑا پھرتا ہے. تب بس یہ تھا کہ صورت نہ پڑھو. اللہ میاں نے تو فرما دیا جن لوگوں نے میرے نبی کا ساتھ دیا، جن لوگوں نے میرے نبی کے دکھوں میں شرکت کی، جو لوگ میرے نبی کے فاتحوں میں کام آئے، جو لوگ میرے نبی کے دھوپ میں کام آئے، جنگوں میں کام آئے، دکھوں میں کام آئے، پریشانیوں میں کام آئے. فرمایا اس خطیب کا خطبہ مکمل نہیں جب تک وہ ان کی طرف سے ایک ایک کا نام لے کر کے باقاعدہ رضی اللہ عنہ نہ کہے. فرمایا میرے نبی کے جان سارا، میرے نبی کے قربان ہونے والوں، میرے نبی کے جان دینے والوں، میرے نبی کے اشاروں پہ گردنے کٹانے والوں، میں تم سے اتنا راضی جب تک تمہارے لیے دعا نہ کرے خطیب منبر سے اتر نہیں سکتا. اور اے ابو لہب جب تک تم نے میرے نبی کو مارا، میرے نبی کو دکھ دیا، تیری گھر والی نے میرے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے، اندھیروں میں دکھ دیا، اور خدا کی قسم تجھے کیا معلوم ہے میرے آقا تعجب کے لیے جاتے ہیں اور ابو لہب کی گھر والی کانٹے رستے میں بچھا دیتی ہے. نرم و نازک تلیوں میں جب کانٹے چبھتے تھے تجھے کیا معلوم. آج کہتا ہے کہ سبت یدا صورت نہ پڑھو، نبی کے چچا کی توہین ہے. اس لیے تو ادب کرے تو کافر کا کرنے لگ جائے اور توہین کرے تو صدیق اکبر کی کرنے شروع کرے. ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے کہا چلو جاؤ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مار مار کے پتھر سنسار کر دوں گا. ابراہیم علیہ السلام چل نکلے. وطن کو خیر باد کہنا پڑا. پوری قوم دشمن ہے، پورا ملک دشمن ہے، ایک تنے تنہا ابراہیم خلیل اللہ کی ذات اقدس ہے. ان کے یہاں بڑے میلے لگا کرتے تھے جیسا کہ آج ہمارے یہاں میلے بڑے لگتے ہیں. مخلوق سنبھالی نہیں جاتی، لاکھوں کی تعداد میں مخلوق آتی ہے. نام بزرگ کا، میلہ کس کا؟ پیر حقانی کا، اور لگے ہوئے ٹھیٹر کنجریوں کے. کچھ تو سوچو یہ بزرگ قیامت کے دن ہمارا دامن نہیں پکڑیں گے؟ یہ اللہ والے ہمارا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ ہم نے تمہیں کب کہا تھا تو نے ہمارا نام لے کر بدماشی پھیلائی. ابراہیم علیہ السلام کی ساری قوم دشمن تھی. وہ میلے میں چلے گئے سارے. کوئی میلہ ہوگا نا، انہیں موقع ملا، وہ گئے بت خانے میں جہاں انہوں نے کئی خدا بنا کر کھڑے کر رکھے تھے. کسی کا ناک کاٹ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کا پاؤں کاٹا، کسی کا ہاتھ کاٹا. اور جو سب سے اونچا بڑا کھڑا تھا نا گرو گھنٹال، ان سے کندھے کے کلارا رکھ کر آ گئے.
وہ ملنے سے جو واپس آئے اور گئے بتوں کی عبادت کے لیے تو سارے خدا لنگنے للے اندھے کانے، بڑا اشتعال پھیلا. کس نے کی ہے یہ توہین؟ کون ہے یہ بے ادبی کرنے والا؟ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. ہم نے کئی مرتبہ سنا وہ ان کی برائی کیا کرتا ہے، وہ ہمارے خداؤں کے قریب نہیں آیا کرتا، ان کے گلے کرتا رہتا ہے، یہ ہونا اسی کا کام ہے اور کسی کا نہیں. سارے اکٹھے ہو کر کے آ گئے، کہنے لگے قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم. اور ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا، یہ ہمارے الہوں کے ساتھ کیا کیا، ہمارے معبودوں کی ٹانگیں توڑ دی، ہمارے معبودوں کی بازو توڑ دی ہے، ہمارے معبودوں کی ناک توڑ دی، تم نے یہ کیا حرکت کی؟ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کون کہتا ہے میں نے کیا ہے؟ اس نے کہا تو ہی ان کی برائی کیا کرتا اور کون ہے؟ لمبے چوڑے واقعات ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو چلتے ہیں وہیں. وہ کلاڑا کے بڑے دودھ کے سر پر رکھ کے آئے تھے نا، فرمایا او چور پکڑ لیا. پکڑا گیا لوگ کیسے؟ دیکھو نا کلاڑا اس سے بات ہے نا، کسی نے رگڑا چڑھایا ساروں کو، سب کا تختہ اس نے نکالا ہے. ثبوت کیا کلاڑا اس سے بات ہے، کسی نے سب کا تختہ نکالا ہے. پوچھو اس سے. کہنے لگے ابراہیم ہم تو تجھے عقل مند آدمی سمجھتے تھے، مگر پھر میں نے بے عقلی کی بات سننے کہ یہ کبھی بولنا کرتے ہیں، یہ بولنا نہیں جانتا. اچھا میرا پتھر کا ہے یہ بولنے کا کیسے؟ اچھا یہ بول نہیں سکتا کہ نہیں؟ چلو ان سے پوچھ لو کہ تمہیں مارا کس نے. ان سے پوچھو نا جن کے ساتھ پھٹے پڑے ہیں، ناک کٹے پڑے ہیں، کان کٹے کھڑے، ان سے پوچھ لو. پھر وہی بات کرتا ابراہیم، نہ یہ مار کھانے والے بتا سکتے ہیں نہ یہ مارنے والا بتا سکتا ہے. نہ اچھا اپنی ٹانگ تڑوائی ہوئی کو بتا نہیں سکتے، تمہیں دیکھ کے دے سکتے ہیں. فما قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله. اور ابراہیم یہ تو بھی جانتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بول نہیں سکتے، ویسے ہمارے خدا ہے. فرمایا کہ پھر ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو حاجت روا کیوں مانتے ہو، ان کا طواف کیوں کرتے ہو، ان کو اپنی مشکلوں میں کیوں پکارتے ہو؟ کہنے لگے ارے دیکھ رہے ہو قالوا حرقوا ينصروا آلهتكم. کھڑے ہو جاؤ، اپنے معبودوں کی امداد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اور جلا دو اس ابراہیم کو، زندہ نہ چھوڑو. چکھا جلائی، لاکھوں من ایندھن جمع کر دیا اور کولے چھولے بھڑک رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو بیگار تھا سمجھ کر، غریب سمجھ کر، تنہا اکیلا سمجھ کر اٹھا کر آگ میں پھینک دیا. اور جائے گا بات ختم ہو جائے گی. علماء کرام نے لکھا ہے بارش برسانے والا فرشتہ آیا، خلیل حکم دو ساری آگ کو ہوا میں اڑا دوں گا. فرمایا فرشتے اللہ نے بھیجا ہے کہ نہیں میں اپنی ڈیوٹی کی طرف سے آیا ہوں. فرمایا تھا میرا حال اللہ سے معلوم ہے کہ ہاں معلوم ہے. پھر جا رب جلیل جانے خلیل جانے بیچ میں نہ. بارش برسانے والا فرشتہ آیا، اس کو بھی جواب دے دیا.
ادھر آواز آئی قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، تو آگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا، گلزار بن جا، خبردار اگر ایک دال بھی میرے خلیل کا جلایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا، اس وطن کو خیر باد کہہ کر کے آگے نکلے۔ اگر تو سارا علیہ السلام ساتھ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہے، محترمہ ہے، مصر کے علاقے سے گزرنے لگی۔ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، خوبصورت عورت کا پتہ لگتے ہی فوراً گرفتار کر کے منگوا لیتا تھا۔ یہ جو اس زمانے تک بڑے بڑے لوگ بادشاہ لوگ بدماشی کرتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی بادشاہ کی نسل چل رہی ہے۔ دولت آئی نہیں بندہ بدماش بنانے، جب تک ہونا روٹی کپڑے کے چکر میں اس وقت تک آدمی ذرا سیدھا رہتا ہے، واقعی دولت ہوئی اور دماغ خراب ہوا، پھر وہ بیوی جو 30 برس سے گھر میں حور نظر آتی تھی، پیسے آئے نہیں، تیری تو شکل ہی بدل گئی، ان کا خبر تین ہوا کہ چوری بن گئی، پھر وہ اچھی نہیں لگتی۔ اور بگڑتا کیسے؟ کئی مرتبہ دیکھا اور سنا کہ گھر میں حسینہ رانی قسم کی عورت ہے، اور جو بنگن کوڑا صاف کرنے آئی نا کچی خانے میں، حضرت اس کے ساتھ گو کھا رہے، جگہ دیکھو کتنی شاندار ہے، دماغ خراب ہو جاتا آدمی کا، پھر تمیز ہی نہیں رہتی، میرے منہ میں گو جا رہا ہے کہ روتی جا رہی۔ بادشاہ وقت بڑا بدماش تھا، اس کے ملازموں نے اطلاع دی کہ تیری حکومت سے بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے، آ گئے پکڑنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاتھ نہ لگاؤ، میں پیغمبر ہوں، میری آبرو ہے۔ نے کہا واہ، بادشاہ کے سامنے تو کون ہوتا ہے؟ زبردستی ہونے لگی، حضرت سارا رونے لگی، خدا کی قسم عزت والی عورت اپنی آبرو کے لیے رویا کرتی ہے۔ گرفتار کر کے لے کے چلے، کہنے لگے اوزار میں نہ چھیڑو، نہ خلیل کی آبرو اور خلیل کی آبرو رب جلیل کی آبرو۔ پیغمبر کا اللہ کے اوپر بڑا بھروسہ ہوتا ہے، پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے، فرمایا کوئی نہیں، ہر جگہ پر میری عزت کی حفاظت کرنے والا وہ پروردگار ہے، تو پرواہ نہ کر۔ وہ چلی گئی، بادشاہ وقت نے برائی کا ارادہ کیا، حضرت سارا کہتی ہے مجھے 2 رکعت نماز ادا کر لینے دے۔ پتا چلا کہ اگر کوئی عورت گنڈوں میں بدماشوں میں کہیں پھنس جائے اور وہ اپنی عزت بتانا چاہتی ہو تو حضرت سارا کا بتایا ہوا طریقہ یہ ہے کہ نماز کی نیت مانے، نماز پڑھے اور اللہ سے مناجات کرے، اور میرے مالک میری عزت کا نگہبان تو ہے اور کوئی نہیں۔ حضرت سارا علیہ السلام نے جو نیت مانگی، بادشاہ وقت کے بدن میں درد ہونے لگا، وہ طرف ہونے لگا، تو وہ کہنے لگا تو میرے لیے دعا کر دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، توبہ کرتا ہوں۔ پیغمبر کا گھرانہ بڑا کریم ہوتا ہے، یہ لوگ بڑے رحیم ہوا کر، اندازہ لا، ابھی پکڑ کے لائے، ابھی برائی کا ارادہ کر رہا تھا، حضرت سارا نے پھر ڈولی پھیلا دی، اور میرے مالک یہ توبہ کرتا ہے تو اسے معاف کر دے، تو اسے معاف کر دے۔ اب وہ اپنی سے کب باز آنے والا تھا، پھر ارادہ کیا برائی کا، حضرت سارا نے پھر نیت باندھی، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا ہے۔ بادشاہ وقت حضرت سارا کی عزت پہ آفتاب کرنا چاہتا ہے، بادشاہ کا مطلب ہے آبرو کو برباد کروں گا۔ خداوند کریم کی فرض یہ ہے خلیل تو یہاں ٹھہر جاؤ، سارا کو اس بادشاہ کے مکان میں بھیج دے، یہاں پر ایک چھوٹی سی کنیز ہے، ایک معصوم بچی ہے، ایک لڑکی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام کو پیدا کر کے کالی کملی والے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اور بنیاد ڈالنا چاہتا ہوں۔
وہ حضرت سارا کی عزت لوٹنا چاہتا ہے، اللہ پاک حضرت ہاجرہ کی عزت بتانا چاہتے ہیں۔ ابھی تو چھوٹی سی بچی ہے، ابھی اسے لے آؤ، کسی غیر کا ہاتھ نہ پڑے۔ خدا کی قسم، نبی تو نبی، نبی کی ماں کی عزت بھی خدا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ سن لو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر، یاد کرو اس بات کو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور فرماتے ہیں میرے والد حضرت عبداللہ تک، بیچ میں جتنے بھی واسطے مردوں کے آئے ہیں، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا تک بیچ میں جتنے بھی عورتوں کے واسطے آئے ہیں، حضور فرماتے ہیں کبھی کسی کے دل میں برائی کا ارادہ بھی نہیں ہوا ہے۔ فرمایا میں پاکیزہ نسل سے ہوں۔ پاکیزہ نسل کا صرف یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ زنا نہیں کرتے تھے، فرمایا ان نسلوں میں، ان پشتوں میں سے میرا نور نبوت منتقل ہو کر آیا جہاں زنا کا کبھی ارادہ بھی نہیں ہوا۔ تم کیا جانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور حضور کی قدر اور حضور علیہ السلام کیا چیز ہے، یہ تو یوں ہی کھڑے ہو کر کے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کے بارے میں بادشاہ یہ وقت چلے لگا، اپنے ساتھ اس بچی کو لے جا، چل تیری خدمت کیا کرے گی اور میرے ملک سے جلدی باہر نکل جا، سوچ نہیں تو کوئی بلا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تسلی تو تھی، مگر خدا بند کریم بھی اپنے حکم سے دکھاتا رہا کہ کل کو تم اپنی بیوی سے مشتبہ نہ ہو جانا۔ اب سوال یہ کہ کیسے دکھایا؟ آج کے ٹیلی ویژن نے یہ مہمہ بھی حل کر دیا۔ اگر انگریز کی بنائی ہوئی چیز کو تم امریکہ سے یہاں دیکھ سکتے ہو تو کیا حضرت سارا کی عزت آبرو کا معاملہ اور نماز کا معاملہ باہر بیٹھے ہوئے آدمی کو خدا نہیں دکھا سکتا؟ واپس آئی تو ایک بڑی خوبصورت بچی ساتھ ہے، فرمایا یہ کیا کہ خادمہ ملی اللہ نے دی۔ مصر سے نکلے، دوسرے ملکوں کا سفر طے ہو رہا ہے، خاندان نہیں، قبیلہ نہیں، اور لوگوں اگر معاہد بننا کا ارادہ ہو، اگر توحید پرست بننا ہو، اللہ والا بننا ہو، ابراہیم خلیل اللہ کی طرح ٹھوکریں کھانی پڑیں گی۔ گھر سے نکلے، وطن سے نکلے، باہر آئے، دوسرے ملک میں پہنچے تو آبرو کے لالے پڑ گئے۔ قدم قدم پہ پریشانی ہے، آگ میں جلنا پڑا، عزت پہ حرف آیا، سب کچھ ہوا، مگر خلیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہیں چھوڑا۔ خدا بند کریم نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ اللہ کا حکم تھا، نکاح ہو گیا، جوان ہو گئی تو پیدا ہوئے اسماعیل علیہ السلام۔ اب یہ بات کہنے کی نہیں، جس بچے کی نسل میں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک لا رہے ہوں، اس کی پیشانی میں کیا نور نبوت نہ چمکتا ہوگا، اس کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پیار آیا، اکلوتا بیٹا، خوبصورت بچہ، حضرت ہاجرہ کا لگتے جگر، نور نظر، محبت کرنے لگے اپنے بچے سے، صبح شام پیار کرتے، سینے سے لگاتے۔ بس اللہ میاں نے فرمایا خلیل معلوم ہوتا ہے تیرے دل میں میرے سوا کوئی اور بھی بس گیا، لیکن نہیں میرے والد۔ فرمایا نہیں، تم ملے مجھ پہ مرا کرتے تھے، اب بچے کو بھی اٹھا کر کے پیار کرتے ہو۔ پیغمبر کی بات ہے میری تیری نہیں۔ کبھی ہم بھی اپنے بچوں کو تھپڑ مارنے لگے، مالک نہیں میں تیرا ہوں، میرا انگ انگ تیرا ہے۔ فرمایا اچھا پھر اس ہاجرہ کو لے چلو اور اس معصوم بچے کو لے چلو، اور جہاں ہم بتائیں وہاں چھوڑ کر چلے آؤ، ان سے الگ ہو جاؤ، انہیں بتانا بھی نہیں ہے، بولنا بھی نہیں ہے۔ تھوڑی سی کھجوریں ہیں، تھوڑا سا پانی ہے، حضرت ہاجرہ ساتھ چل رہی ہے۔ خدا کی قسم کیا منظر ہوگا جب حضرت ہاجرہ اپنے لفظ جگر کو سینے سے لگائے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔
آ گیا ایک میدان سہارا لکھوں تک، سینکڑوں میل میں کوئی آبادی نہیں، درخت نہیں، چشمہ نہیں، باغ نہیں، چرند نہیں، پرند نہیں، آدمی نہیں، راہ گزر نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔ اشارہ کر کے فرمایا یہاں بیٹھ جاؤ۔ حضرت حاضرہ بیٹھ گئی، بغیر بتائے چل پڑے، سمجھی کسی ضرورت کے لیے جا رہے ہیں۔ جب دور نکل گئے آواز دی، اے ابراہیم کہاں چلے؟ مڑ کے نہیں دیکھا۔ پتا چلا کہ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے اللہ کی اجازت کے بغیر وہ تو مڑ کے بھی نہیں دیکھتا۔ ارے ہم تو دوسروں کی عورتیں دیکھنے سے نہیں ہٹتے، اللہ کا پیغمبر تو اپنی کو بھی نہیں دیکھتا خدا کے امر کے بغیر۔ اور ابراہیم کہاں چلے؟ پھر کے نہیں دیکھتے، سمجھ گئی یہ تو جا رہے ہیں۔ بچے کو سینے سے لگایا، دوڑ لگائی، راستہ کر کے روک لیا اور کہنے لگے ابراہیم کہاں چلے ہو؟ میں جوان عورت ہوں، مجھے کس کے حوالے کر رہے ہو؟ یہاں آدمی نہیں، پرندہ نہیں، یہ معصوم بچہ میری گودی میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بول کر نہیں فرماتے میرے اللہ کا حکم ہے، اجازت جو نہیں۔ دیکھا تم نے اللہ میاں کا پیغمبر اللہ میاں کا کتنا پابند ہوتا ہے، خود اپنی بیوی سے، خود اپنی گھر والی سے زبانی کلام نہیں کرتا، چپ سا کھڑے ہیں۔ حضرت حاضرہ کہتی ہے او ابراہیم میرا قصور بتاؤ، میں معافی مانگوں گی، میری خطا بتاؤ، میرا گناہ بتاؤ، میرا جرم بتاؤ، میں معذرت کروں گی، میں معافی چاہوں گی، میری خطا بتاؤ، میرا قصور کیا ہے اور اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے جس کو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اندازہ لگاؤ حضرت حاضرہ لجاجت کر رہی ہے، رو رو کر کے پوچھ رہی ہے، اللہ کا پیغمبر بالکل خاموش ہے۔ سوچتی ہے یہ تو نبی ہے، پیغمبر ہے، ظلم نہیں کیا کرتے، کسی کو تنگ نہیں کیا کرتے، ہوا کیا؟ سوچ کے کہنے لگے ابراہیم کہیں اس مالک الملک کا یوں حکم تو نہیں، اس رب کا حکم تو نہیں؟ تو میری طرف دیکھنا، ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا سا سر ہلایا، یوں تھوڑا سا سر کا اشارہ کیا کہ ہاں عورت ذات ہے، لپٹ جاتی، میں کیا جانوں کہاں جاؤں میں؟ مگر واہ حاضرہ تیرا ایمان، واہ حاضرہ تیرے یقین پہ قربان ہو جاؤں، تیرے ایمان پہ قربان ہو جاؤں، تیرے توکل پہ قربان ہو جاؤں، تیرے اعتماد پر قربان ہو جاؤں۔ عورت ذات ہوتے ہوئے، اور ایک اور تماشا دیکھو ذرا سمجھو، جہاں اب کھڑی ہے نا یہی بیٹھ جاتی نہیں، جہاں پہلے دکھا کے آئے تھے قدموں کے نشان دیکھتی ہوئی وہاں جا بیٹھی اور دوڑ گئی، کہنے لگی ابراہیم جاؤ، پھر خدا حافظ ہے، پھر میں جانوں اور وہ جانے۔ یہ بھی تو نہیں کہا کہ چلو میں بیٹھوں گی، اپنی آل اولاد کو تو لے جاؤ، اس کا میں کیا کروں گی؟ یہ بھی نہیں، جا بیٹھی، اللہ کا نام لے رہی ہے۔ آج کی عورت تو نماز نہیں پڑھتی، آج کی عورت تو قرآن مجید کی زیارت نہیں کرتی، آج کی عورت کو سوتے وقت استغفار کی توفیق نہیں، آج کی عورت کو سوتے وقت درود پاک پڑھنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر توفیق نہیں۔ حضرت حاضرہ رات دن اللہ اللہ کرتی ہیں، دو چار دانے کھجور کے کھا لیتی ہیں، تھوڑا سا پانی پی لیتی ہیں، اکیلی ہے، دن جاتے ہیں، رات آتی ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، کئی دن گزر گئے، آدمی تو کیا پرندہ لگا لیا، بالآخر وہ کھجوریں ختم ہو گئی، وہ پانی ختم ہو گیا، اب تو چل پڑتی نہیں، بیٹھی ہے، چھاتیوں سے دودھ اترنا بند ہو گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کی حالت اتنی بگڑی
भूख की वजह से इतनी जुबान बाहर निकल आए। खुदा की कसम, हजरत हाजरा तेरी हथड़ियों पे क्या बीती होगी जब तुमने अपने लखते जिगर को जुबान निकालने देखा, जब भूख और प्यास की वजह से दिल गिराए रहा है बच्चा और माँ सीने से लगाए हुए अल्लाह का नाम ले रही और बैठी। जब ना देख सकी, दो पत्थर खड़े किए, एक ऊपर रखा, छांव बनाई, उसमें लिटा दिया। हजरत हाजरा सोच रही है क्या बनेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक का हुक्म पूरा कर दिया। उधर मालिक की कायनात फरमाते हैं कोई अपना घर बनवाएगा, छतर बुनियाद रखेगा, कोई वजीर आजम से बुनियाद रखवाएगा, कोई अफसरों से बुनियाद रखवाएगा। फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं बैतुल्लाह की संग बुनियाद इस्माइल अलैहिस्सलाम की नरमो नाजों की एड़ियों से रखवाना चाहता हूँ। हजरत हाजरा अपने बच्चे को लिटाकर, दो पहाड़ियां हैं करीब करीब